بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ کسی جاہل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون کچھ ایسا عجیب ہے کہ ہر شر میں سے مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ خیر ہی نکلا ہے۔ 1857 اس دور میں جب کہ مسلمانوں کی حالت بے حد زبوں تھی، برا حال تھا مسلمان کا، یہاں تک کہ ان کے اندر یہ تصور بھی نہیں تھا کہ وہ ایک قوم ہے، نیشن تک کا تصور نہیں تھا اس قوم کے پاس ہندوستان میں۔ تو ایسی مری ہوئی قوم کو مزید مارنے کے لیے یو پی کے گورنر سر ولیم میور نے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام تھا دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 والیومز میں وہ کتاب تھی اور اس میں روایات پر مبنی وہی تمام خرافات، واہیات، قصے، کہانیاں جو کسی عہد میں مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے ان کی احادیث کی کتابوں میں ان مفتوحہ یہودیوں نے، ایرانیوں نے، مجوسیوں نے شامل کر دیے، وہ جسے اقبال عجمی سازش کہتا ہے، ایسی سازش کر دی کہ وہی روایات پلٹ پلٹ کے لاتے ہیں یہ، اور مسلمان بیچارے اپنی بغلیں جھانکتے ہیں کہ کیا کریں۔ چنانچہ انہی روایات پر مبنی ایک کتاب سر ولیم میور نے 4 والیومز کی لکھی۔ سر ولیم میور عربی کے عالم تھے، عربی زبان بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کس درجہ تکلیف ہے اس مشرک مینٹیلٹی کو، ان مشرکین کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، کہ یعنی اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ تکلیف ان کی نہیں جا رہی۔ یہ ہے شان محمدی، یہ ہے حضور کی شان، کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ تکلیف جو انہیں اس عہد میں تھی جس عہد میں یہ حضور نبی اکرم موجود تھے، اس وقت بھی یہ حد الوسع کوشش کرتے تھے تضحیک کی، مذاق اڑانے کی، اس لیے کہ جب یہ جماعت شروع میں اٹھی ہے تو اتنا عظیم الشان مشن ان کا تھا کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم کریں گے، ایک سٹیٹ قائم کریں گے جہاں کوئی پادری نہیں ہوں گے، یہ جو اللہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں جو پیرلل گورنمنٹ چلاتے ہیں یہ نہیں ہوں گے، وہاں پہ اللہ کا قانون ہوگا، اللہ کی حاکمیت ہوگی اور اللہ کے قانون کے مطابق رزق کی تقسیم ہوگی۔ وہ جسے کہتے ہیں رج کے مخالفت کی انہوں نے، قرآن نے ان کے لیے جو پیرلل گورنمنٹ چلاتے ہیں مشرکین لفظ استعمال کیا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا سر سید احمد خان کا، کہ سر سید احمد خان نے تل ملائے، بہت تکلیف تھی مسلمانوں کو، لیکن مسلمانوں میں کوئی تھا ہی نہیں جو جواب دیتا، کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ یہ ایک چنگاری، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایک مدلل جواب لکھا، بلکہ سر سید کا مشہور جملہ اس معاملے میں کہ اگر اس کتاب کے شائع کرانے کی خاطر مجھے اپنا گھر بار بھی بیچنا پڑا، برتن بھی بیچنے پڑے تو میں بیچ دوں گا، لیکن یہ کتاب شائع ضرور کراؤں گا۔ ان کا یہ جملہ کہ قیامت کے دن جس دن میں حضور کے سامنے پیش ہوں گا تو جب پوچھا جائے گا کہ یہ کون شخص تھا، یہ کون ہے، یہ ان کا مشہور جملہ ہے، تو اس دن کہا جائے گا کہ یہ سید احمد ہے جو اپنے نانا کے دین پر فقیر ہو گیا۔ اور سر سید نے، آپ میں سے جو لوگ سننا چاہیں، میری ایک
تقریر ہے شالیمار ریڈیو پہ جو میں نے کی تھی یوم سر سید کے موقع پہ، وہ قائداعظم.com پہ موجود ہے۔ وہ گھنٹے بھر کی تقریر ہے جو صرف سر سید کے اس عظیم الشان کارنامے پہ تھی جو انہوں نے سر انجام دیا۔ تو یہ کتاب، اس کا مدلل جواب لکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سر سید احمد خان کو سمجھ میں آئی کہ نہیں، یہ کتاب کی بات نہیں ہے، محض کتاب لکھنے کی بات، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن کی ہدایت ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ یہ جو قرآن کی ہدایت ہے فَاصْدَعْ، یہی وہ بات ہے جو آج موضوع ہے میری گفتگو کا۔ فَاصْدَعْ کہتے ہیں سپلٹ اپارٹ، علیحدگی اختیار کرو، سپلٹ اپارٹ۔ یہ میں نیورولوجسٹ ہوں، میرے سے رہا نہیں جا رہا کہ اس عربی زبان کے اس لفظ کی خوبی بیان کروں۔ فَاصْدَعْ، یہ عربی میں مائیگرین ہیڈ ایکس کو، سپلٹنگ ہیڈ ایکس کو صداع کہتے ہیں۔ فَاصْدَعْ، سپلٹ اپارٹ، علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ وہاں سے جنم لیا دو قومی نظریے نے کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اثر نو کوشش کر کے چپکے سے دوبارہ سے مسلمانوں کی ایک حکومت قائم کی جائے۔ اور اسی سر سید نے ریئلائز کر لیا کہ ہم مسلمان سوتے رہ گئے، ہماری روشنی علوم کی وہ تمام چرا لی گئی، اور ہم مسلمان جو تھے وہ اقبال کے الفاظ میں حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ایسی غلط پٹری پہ ڈال دیا گیا ہے ہمیں۔ چنانچہ سر سید نے بخوبی بھانپ لی یہ بات کہ محض کتابیں لکھنے سے، مضامین لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس پیر مرد نے بھیک مانگ مانگ کر، گانے گا کر، ہارمونیم بجا کر، یہاں تک کہ اشتہارات لگوائے جاتے تھے کہ اس میں سر سید احمد خان آج نوٹنکی میں ڈانس کریں گے، تو دنیا دیکھنے آتی تھی اس بڈھے کو کہ دیکھو مت کیا ماری گئی ہے اس کی، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا یونیورسٹی کے لیے پیسے چاہیے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک آدمی یونیورسٹی بنا رہا ہے، پر دیکھ لو اس کا عزم۔ ہمیشہ جو بنیاد رکھتے ہیں کسی چیز کی، وہ جن کے پاس پہلا خیال آتا ہے، پہلا تصور ہوتا ہے کسی بھی آئیڈیا کا، بے حد تضحیق، بے حد مخالفت ہوتی ہے ان کی، لیکن کسی تضحیق، کسی مخالفت اور بے شمار فتوے جو اس غریب پہ لگے، انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، چندہ جمع کیا اور یونیورسٹی بنی۔ جو چیز سر سید کے بارے میں جب ذکر آتا ہے، بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن حیات جاوید، الطاف حسین حالی کی کتاب جو ان کے دوست بھی تھے، اور سر سید ہی کے کہنے پہ انہوں نے یہ بھانپتے ہوئے کہ ہماری قوم کا مزاج شاعرانہ ہے اور ہماری قوم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو سر سید کے کہنے پہ انہوں نے ایک مثنوی لکھی جس کا عنوان تھا مثنوی مد و جزر اسلام، جو بعد میں جیسا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ مسدس اردو شعر میں ایک صنف ہے جس میں 6 بند کہے جاتے ہیں۔ مسدس جو ہے یہ حالی کی مسدس، اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو جگا دیا۔ اور اگر میرے یہ اردو کے استاد سید علی اختر زیدی صاحب کا یہ جملہ ہے جب میں پڑھتا تھا ان سے کہ اگر الطاف حسین حالی مسدس نہ لکھتے اور دنیا شعر میں یوں ابھرے نہ ہوتے ہندوستان میں، تو اقبال شاعر تو ہوتا پر اقبال کبھی اقبال نہ ہوتا۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ کیسے چیزیں ہوئی ہیں، ہر شر میں سے خیر کا نکلنا۔ اس کے بعد یونیورسٹی بنتی ہے، 1920
میں ایک اور فتنہ، ایک پنڈت جی ہیں، وہ ہندوؤں میں ایک کیا کہتے ہیں پروگریسو ترین جو مذہب ہے آریہ سماج، آریہ سماجی، دیو سماجی، یہ دونوں فرقے ہندوؤں کے جو ہیں، یا دو آپ سمجھ لیجئے سیکٹس جو ہیں، یہ دونوں بت پرستی نہیں کرتے، بہت موسٹ پروگریسو لوگ ہیں ایٹ لیسٹ کہا جاتا ہے، لیکن میں ان کے بارے میں اور بات نہیں کروں گا۔ ہر شخص کو اپنے مذہب کے بارے میں خود ہی بولنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، ان کے عقیدے کیا ہیں۔ آریہ سماج جیسا کہ لفظ سے ہے، وہ ایرینز کے سماج کو مانتے ہیں کہ ایرینز جو ہیں انہیں دنیا میں ایک فوقیت حاصل ہے، سو یہ آریہ سماج ایک مذہب۔ وہاں اس مذہب کے ایک آدمی نے، جس نے اپنا نام شائع نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایک انتہائی توہین آمیز کتاب مجھ سے ایک بچے نے، یہاں کئی بچوں نے کہا ہے انٹرنیٹ پہ کہ آپ نے ابھی تک اس موضوع کے بارے میں بات نہیں کی۔ تو اس موضوع پہ اس توہین آمیز کتاب لکھی، اور وہ پنڈت جی یا جو بھی تھے، راجپال نام تھا اس پبلشر کا، اس نے وہ کتاب شائع کر دی۔ تو میں تو اس کتاب کا نام بھی کبھی نہیں لے سکتا۔ تو اس میں بھی وہ کتاب چونکہ میرے نانا کے پاس تھی، میں نے بچپن میں پڑھی، وہ اس میں بھی وہی روایات جو اس نے کوٹ کی تھیں، وہی روایات۔ اس میں سر ولیم میور کی انگریزی سے تراجم جو تھے، اس لیے کہ یہ جو لیکھک تھے ان کو تو آتی نہیں تھی عربی، تو انہوں نے انہی سے مستعار لے کے انتہائی واہیات عنوان سے ایک کتاب لکھی۔ تو اس کتاب کا چھپنا تھا یہ 1920، 23، 24 کی یہ شرارت ہے۔ آپ دیکھیے کیسے ہر شر میں سے خیر نکلے گا، ہر شر میں سے۔ تو ہندوستان میں آگ لگ گئی، ہنگامے شروع ہوئے، مقدمہ اس کتاب کو بین کرنے کے لیے شور مچایا، عدالتوں میں بات گئی، ہندوستان کی عدالت نے اس کتاب کو بین کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ پبلشر بھی آئے، اور وہ واقعہ جو ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہو کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک مشن تھا، جس مشن پہ یہ لوگ گامزن اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور میں سوچتا ہوں کس درجہ تکلیف ہے ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، جو رحمت للعالمین تھے۔ لیکن چونکہ نہ تو یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن پڑھتے بھی ہیں تو اس کے جو تراجم ان کے سامنے ہیں، جو انہی پادریوں کے کیے ہوئے ہیں، جو چلتے آ رہے ہیں، انہی کی روشنی میں پڑھتے چلے آئے ہیں، اور وہی روایات کے پلندے ہیں ان کے پاس۔ تو جو ذکر میں کر رہا ہوں، لوگ علامہ اقبال کے پاس آئے۔ یہ واقعہ میں نے اپنے نانا سے بھی سنا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور فقیر سید وحید الدین جو ان کی کتاب ہے روزگار فقیر، اس میں بھی ذکر ہے، لیکن اس میں بڑا مختصر ذکر ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات ان سے سنی ہے، معاف کیجئے۔ تو اس دور میں جس وقت لوگ آئے علامہ اقبال کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ چپ ہیں، آپ نے کوئی بیان نہیں دیا، تو اقبال کا جو جملہ ہے، اس نے کہا میں کیا بیان دوں، میرے سے تو یہ بھی پڑھا نہیں جاتا کہ تیرے رسول نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میرے سے تو اتنا بھی گوارا نہیں۔
آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جی پھٹے ہوئے ان کے کپڑے، 7 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور جو ان کا حلیہ جو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے ان روایات میں، معاذ اللہ جیسے ایک ہوم لیس بھکاری کا ہوتا ہے، وہی شیطانیت جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، اسی انداز سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو ان روایات، ان شیطانی روایات کے ذریعے سے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، تاکہ ہمیشہ کے لیے مسلمان ان کی ذات اقدس سے متنفر ہو جائے۔ شیطانیت کی بات ہے تو شیطانیت پھیلانا، ایجوکیشن کا منسٹر کون ہے ہندوستان کا؟ مقالے سے کسی نے پوچھا، یہ لکھی ہیں باتیں تاریخ میں، برٹش پارلیمنٹ میں اس کی بھی، کہ آپ اتنا عرصہ ایجوکیشن کے منسٹر ہیں ہندوستان میں، تو آپ بتائیے کہ کتنے ہندوؤں یا مسلمانوں کو آپ نے کرسچن کنورٹ کیا؟ کرسچن تو کوئی کنورٹ ہوئے ہی نہیں۔ تو اس کے جواب میں چونکہ ان کی پیشی ہوئی، مقالے نے جو جملہ کہا، وہ جملہ یاد رکھنے کے لائق ہے میرے بھائیوں۔ اس نے کہا، یہ مت پوچھو کہ میں نے کتنے مسلمانوں کو کرسچن کیا ہے، یہ پوچھو میں نے کتنے مسلمانوں کو مسلمان چھوڑا ہے، یہ پوچھو۔ اس لیے کہ جب آپ کسی قوم کے ہیرو کو، کسی قوم کے نبی کو ڈس ایلوژن کر دیتے ہو پبلک کو ان کے بارے میں، جسے کہتے ہیں برین واشنگ کی ٹیکنیک ہوتی ہے، کہ آپ اس شخص کے کردار کے بارے میں ایسی باتیں لکھ دو۔ تو خیر، بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ کہ اس راج پال کی پبلشڈ جو کتاب تھی، اس شر کے نتیجے میں خیر کیا پیدا ہوا کہ جب غازی علم دین کا مقدمہ چلا ہے ہندوستان میں، تو اس ہندوستان میں جہاں تل ملائے ہوئے تھے مسلمان نہیں جانتے تھے ہمارا لیڈر کون ہے، تو وہاں وہ جو مشہور جس انداز میں بات ہوئی، a young lawyer from Bombay، انہوں نے مقدمہ لڑا اور سارے ہندوستان میں چرچا ہوا قائد اعظم محمد علی جناح کا اس طریقے سے۔ ہر شر میں سے خیر نکلتا ہے۔ تو اس کے بعد کے دور میں آج جو شرارت کی گئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ مسلمان نوجوان سوچنے لگا ہے کہ یہ خرافات کیا ہے، یہ کیا چیز ہے کہ کبھی کارٹون شائع ہو رہے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کبھی فلمیں بن رہی ہیں۔ آپ کو اگر منہ توڑنا ہے اس دشمن کا، تو پاکستان میں سبیل اللہ قائم کرو، ایک بار اس نظام کو قائم کر دو۔ یہی ہے قرآن کریم کی گائیڈنس، یہ ہے قرآن کی ہدایت کہ اس نظام کو قائم کرو۔ پھر اس کے بعد دیکھو یہ جتنے مستہزئین ہیں، جو ہنستے ہیں، جو کہہ لگاتے ہیں، ان سب کی زبان بند ہو جائے گی، یہ سب بکواس خرافات سب ختم ہو جائے گی جس دن آپ اس نظام کو قائم کرو گے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو مشن ہے، ایک تطہیر، کہ پاک کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو اس جہالت سے جس کے لیے ہم نے لیا پاکستان۔ تطہیر کے معنی ہے پاک کرنا۔ کس چیز سے پاک کرنا؟ ان تمام جہالتوں سے جو ہمارے دین کے اوپر لگا دی گئی، ہمارے اوپر، ان جہالتوں سے علیحدہ کرنا خود کو، یہ ہے تطہیر، پاکستان۔
اور دوسری چیز ہے سبیل اللہ کہ جس کے قیام سے تمہاری یہ مملکت جنت بن جائے گی. یہ دو مشن ہیں، ایک تطہیر اور دوسری جنت. یہ جنت ارضی، جنت عدن، آپ کا ملک جنت بن جائے گا. اب سنیے کہ قرآن کریم اس تضحیق کے معاملے میں کیا سبق دیتا ہے آپ کو، کیا گائیڈنس ہے قرآن کی. فَاسْدَا بِمَا تُؤْمَرُ، فَاسْدَا، سپلٹ اپارٹ، علیحدہ ہو جاؤ، علیحدگی اختیار کرو، خود کو جدا کر لو، اور کیا کرو؟ بِمَا تُؤْمَرُ، جو تمہیں حکم ہے عین اس حکم پر عمل کرو. وَآرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ ویسٹ کرتے ہیں تمہارا ٹائم. Avoid wasting your time. یہ ٹائم اور انرجی کنزیوم کرتے ہیں آپ کی. آپ تضحیق کرنے والوں کی پوچھتے ہیں کہ تضحیق کرنے والے، میں تو انہیں انرجی سکنگ ویمپائرز کہتا ہوں. یہ انرجی سکنگ ویمپائرز قرآن کہتا ہے ان سے اعراض برتو، ان سے علیحدہ ہو جاؤ. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، وہ نظام حکومت، وہ آئیڈیالوجی جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، وہ کافی ہے ان کا منہ توڑنے کے لیے. تو مشن سبیل اللہ جس دن یہ قائم کرو گے اس دن شان بن جائے گی آپ کے نبی کی. یہ ہے مشن. جس دن یہ انوکھا ترین نظام قائم کرو گے جو تمام اس بینکنگ کے سسٹم کا بیڑا غرق کر دے گا، جس دن یہ سبیل اللہ کا نظام قائم کرو گے اس دن شان بن جائے گی آپ کے نبی کی. میں یہ عزم کر کے اٹھا ہوں اور میرے ساتھی یہ عزم کر کے اٹھے ہیں کہ وہی قرآن کریم، اسی کا عطا کردہ نظام، پاک صاف، اسی کے بیسس پر ہم پاکستان کو پاکستان بنائیں گے اور پاکستان میں سبیل اللہ قائم کریں گے. آؤ میرے ساتھی بنو. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.